أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. اور توحید ایک ایسا موضوع ہے کہ آدمی صبح سے شام کر دے، اس میں بیان ختم نہیں ہو سکتا. اور توحید ہی وہ شے ہے، جب تک اس کی اصلاح نہیں ہو سکے آپ اپنے نفس کی اصلاح نہیں کر سکتے. جب تک توحید کی اصلاح نہیں ہوگی آپ اپنے گھر کی اصلاح نہیں کر سکتے. جب تک توحید کی اصلاح نہیں ہوگی تب تک آپ اپنے معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتے. توحید کی بہت فضیلت ہے، قرآن کا پیغام ہی توحید پر مبنی ہے. توحید نہیں تو زندگی بے مقصد ہے. توحید ہی وہ شے ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جنت و جہنم کا فیصلہ کرے گا. میں اپنی بات کو بھول نہ دیتے ہوئے ہمارے اگلے مقرر فضل الشیخ سمیر شہاب الدین محمدی حفظ اللہ کو دعوت فخن دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنی موضوع کی وضاحت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السکینة علیہم وأصابهم فتحا قریبا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. محترم علماء کرام، شرکائے اجلاس، آج کے اس اجلاس میں خصوصاً میرے لیے یہ باعث سعادت ہے کہ ایسے علماء کرام کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں کہ جو اہل سیونی کے لیے باعث فخر و افتخار ہیں. خصوصاً فضیلت الشیخ عبدالسلام فیضی حفظہ اللہ کہ جن سے تدریس کی سعادت تو نہیں حاصل ہو سکی، لیکن شیخ کی موجودگی میں خطاب کرنا یہ میں اپنے لیے باعث فخر و افتخار سمجھتا ہوں. خطاب شروع کرنے سے پہلے میں شیخ محترم سے، دیگر علماء سے یہ التماس کرتا ہوں، کیونکہ میں ابھی خود ایک طالب علم ہوں، اس لیے میرے اس خطاب کو آپ اپنی اصلاح نہیں بلکہ میری اصلاح کی نیت سے سنیں. اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے خیر کہنے کی، حق کہنے کی توفیق عنایت فرمائے. حضرات، موضوع ہے عظمت صحابہ. سب سے پہلے صحابی کی تعریف ہمیں جاننا چاہیے. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نزہۃ النظر فی نخبۃ الفکر میں صحابی کی تعریف کرتے ہوئے کہا: من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ صحابی ہر اس انسان کو کہا جاتا ہے جس نے پیارے نبی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور اسلام پر اس کی وفات ہوئی ہو. محترم بھائیوں، ہمارے درمیان ابھی شیخ خطاب کر رہے تھے، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، دل بھی یہی چاہ رہا تھا کہ شیخ اپنے خطاب کو مکمل کر لیں، لیکن چونکہ میں اس بات کا مکلف بنایا گیا ہوں اس لیے اپنی موضوع کی وضاحت بچے کچے وقت میں کوشش کروں گا مکمل کرنے کی. بھائیوں، صحابہ سے متعلق سب سے اہم بات یہی ہے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ. کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو جب اس روئے زمین پر نبی بنانا ہوا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو چھان کر کے اور جھانک کر کے دیکھا تو اللہ نے پیارے نبی کے دل کو سب سے زیادہ پاکیزہ اور مقدس دل پایا، لہذا پیارے نبی کو رب کائنات نے اپنی رسالت کے لیے چن لیا. اور نبی کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی کی رفاقت کے لیے پھر لوگوں کے دلوں کو چھانا اور ٹٹولا کہ کون لوگ اس بات کے مستحق ہیں کہ میرے نبی کی رفاقت کے لیے ان کو چنا جائے. اللہ نے نبی کے صحابہ کو چنا اس دین کی تبلیغ کے لیے، اس دین کی تنشیر کے لیے، اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور اس دین کی اشاعت کے لیے. محترم بھائیوں، وقت بہت مختصر ہے، لہٰذا میں آپ حضرات کے سامنے بالاختصار مختلف نصوص اور مختلف شواہد پر اختصار کے ساتھ آپ کو لے کر چلنے کی کوشش کروں گا. صحابہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ جن کے بارے میں رب کائنات نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جس آیت کریمہ کے اندر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں صحابہ کی رضامندی کی سرٹیفکیٹ دی ہے اور اپنی صحابہ سے رضامندی کا اعلان فرما دیا ہے. اور آگے بڑھیے،
صحابہ یہ ان نظیم المرتبت ہستیوں کا نام ہے کہ جن کے بارے میں رب کائنات نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جنہیں رب کائنات نے کہا یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو باہم ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں اور دے کفار کے لیے سخت دل ہیں۔ صحابہ یہ ان نفوس قدسیہ کا نام ہے جنہیں قرآن کریم نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کا تمغہ عطا کیا ہے۔ صحابہ یہ ان عظیم المرتبت لوگوں کا نام ہے جن کے بارے میں قرآن نے کہا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا۔ صحابہ یہ ان عبقری جماعت کا نام ہے جنہیں قرآن مجید نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ عطا کیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں بلکہ یہی حقیقت بھی ہے۔ احادیث کے حوالے یہ بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام کے لیے یہ اعزاز و افتخار اور عظمت اور شان کی بات ہے کہ رب کائنات نے جو نعمت اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنت میں دے گا، جنت جیسی بڑی نعمت دینے کے بعد اللہ رب العالمین اس جنت سے بڑی نعمت کے طور پر جو مومنوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں دے گا وہ اپنی رضامندی کی نعمت دے گا۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں ڈالنے کے ایک مدت کے بعد اللہ کہے گا کہ اے جنتیوں کیا تم اس سے بھی بڑی کوئی نعمت چاہتے ہو؟ جنتی کہیں گے اللہ اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ کہے گا جاؤ میں نے تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضامندی کو حلال کر دیا ہے۔ یہ حوالہ بتاتا ہے کہ صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی شان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو نعمت جنتیوں کو جنت میں ملے گی اللہ نے وہ نعمت صحابہ کو زمین پر ہی دے دی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے بھائیوں اور آگے بڑھیے، صحابہ یہ ان نفوس قدسیہ کا نام ہے، صحابہ یہ اس عبقری جماعت کا نام ہے کہ جن کے ایمان کو رب کائنات نے ہمارے لیے معیار ایمان قرار دیا اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ کسی کا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں ہو سکتا جب تک وہ صحابہ جیسا ایمان نہ لے کر کے آ جائے۔ یہ قرآن کے حوالے ہیں، احادیث پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے اور صحابہ کی عظمت پر حدیث کا سب سے پہلا حوالہ نوٹ کریے کہ صحابہ سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا آیت المؤمن حب الانصار و آیت المنافق بغض الانصار، کہ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو، اپنا ایمان جانچنا ہو، یہ دیکھنا ہو کہ اس کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان موجود ہے کہ نہیں، وہ دیکھے، اپنے دل کو جانچے، اپنے ضمیر کو ٹٹولے، اگر اس کے دل میں صحابہ جیسا ایمان موجود ہے لا یحبہم الا مؤمن ولا یبغضہم الا منافق۔ صحابہ سے محبت وہی کرے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا، صحابہ سے نفرت وہی کرے گا جس کے دل میں ایمان نہیں نفاق ہوگا۔ اور یہی بات علامہ ابن یہی بات امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا حبهم دین و ایمان و احسان و بغضهم کفر و نفاق و طغیان، کہا تھا صحابہ سے محبت یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ احسان ہے، صحابہ سے نفرت یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے، یہ طغیانی ہے۔ اور بھائیو اس سے بھی آگے بڑھ کر کے صحابہ کی عظمت پر ایک اور حوالہ نوٹ کریے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا تھا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ پیارے نبی نے کہا تھا صحابہ سے محبت کو اپنی محبت کی علامت قرار دیا تھا۔ یہ صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ اور آگے بڑھیے، صحابہ کی عظمت پر مزید حوالے لے کر کے جائیے۔ صحابہ کی عظمت پر اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ پیارے نبی نے فرقہ واریت کے دور میں، گمراہیوں کے دور میں، بدعت و خرافات کے دور میں جہاں لوگوں کو یہ بات نصیحت کی، لوگوں ایسے دور میں میری سنت کو لازم پکڑنا، کہا مان علیکم الایمان علیہ اليوم واصحابی، کہا فتنوں کے دور میں راہ حق پہ وہی جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گی۔ اور آگے بڑھیے، پیارے نبی نے فتنوں کے دور میں جہاں اپنی سنت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا، صاف الفاظ میں فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ پیارے نبی نے یہ واضح کر دیا میرا منہج، میرے صحابہ کا منہج، میرا طریقہ،
میرے صحابہ کا طریقہ، میری سنت، میرے صحابہ کی سنت الگ نہیں ہے، ایک طریقہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، صحابہ کی عظمت پر ایک اور حوالہ نوٹ کریے۔ پیارے نبی نے اپنے صحابہ کے وجود کو اپنی امت کے لیے باعث رحمت قرار دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَىٰ أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ۔ پیارے نبی نے اپنے صحابہ کے وجود کو اپنی امت کے لیے باعث رحمت قرار دیا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا، جب تک میرے صحابہ اس روئے زمین پر زندہ رہیں گے، میری امت بڑے بڑے فتنوں سے، خرافات سے، شرک و بدعات سے میری امت محفوظ رہے گی۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَىٰ أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ۔ جیسے جیسے میرے صحابہ کا زمانہ ختم ہوگا، میری امت فتنوں کا شکار ہوگی، میری امت اختلافات کا شکار ہوگی۔ آج آپ دیکھیے، آج حالات بتا رہے ہیں، جیسے جیسے صحابہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، امت میں مختلف فتنے جنم لیے، الحاد کا فتنہ ہو، خلق قرآن کا فتنہ ہو، انکار حدیث کا فتنہ ہو، اور بھی دیگر فتنے۔ جیسے جیسے صحابہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس دنیا میں فتنے جنم لیتے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، یہ تو قرآن و حدیث کے حوالے تھے، وقت اس بات کا متقاضی ہے چند ہی دلائل پر اکتفا کیا جائے۔ مزید آگے بڑھیے، خود صحابہ کی زبانی صحابہ کی عظمت سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خود صحابی رسول ہیں، اور انسان کا اپنے ہم مثل لوگوں کی تعریف کرنا یہ بڑے جرأت کی بات ہوتی ہے، یہ بڑے ہمت کی بات ہوتی ہے۔ بھائیوں، آپ بھی ایک انجینئر ہو، کوئی اور بھی انجینئر ہو، انجینئر کی جلدی تعریف کرنے پر راضی نہیں ہوتا ہے، ہاں جلدی راضی نہیں ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں۔ دیکھو صحابہ کا مقام بیان کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں، لَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةٌ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ 40 سَنَةً۔ دوسرا حوالہ نوٹ کریں تو روایت اس طرح سے مکمل ہوتی ہے، کہتے ہیں، لوگو تم پوری زندگی عبادت کر لو، ایک روایت میں کہ 40 سال کی عبادت تمہاری۔ کسی صحابی نے نبی کے چہرے کی طرف پل بھر، ایک لمحہ نبی کے چہرے کا دیدار کیا تھا، تمہاری پوری زندگی کی عبادت اس لمحے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک لمحہ، ایک پل، چند ساعتیں تمہاری اس لمحے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ مزید حوالہ نوٹ کریے، حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ صحابہ کی جماعت کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لمشہد رجل منہم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغبر فیہ وجہہ خیر من عمل احدکم عمرہ ولو عمر عمرن۔ کہتے ہیں، لوگو تم سجدے کر کر کے ماتھے پھوڑ لو، اور یاد رکھو کہ کسی صحابی نے نبی کی رفاقت میں کسی جنگ میں شرکت کی تھی، اور اس جنگ میں کسی صحابی کے چہرے پر میدان جنگ سے اڑنے والی دھول اس کے چہرے پر جو پڑی تھی، تمہاری پوری زندگی، مزید آگے اگر بڑھتے ہیں، نوح علیہ السلام کی عمر پا کر کے بھی اگر عبادت کر لو، وہ دھول جو کسی صحابی کے منہ پر پڑی تھی، اس دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہو، اس دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، صحابہ کی اتنی عظمت کیوں بیان کی گئی ہے؟ قرآن و حدیث میں اتنے فضائل کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ آئیے صحابہ کی عظمتوں کے چند حوالے لے کر کے جائیے۔ صحابہ کی عظمت کا سب سے پہلا پہلو کہ صحابہ تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے، صحابہ کا دل خوف الہی سے معمور تھا۔ آپ دیکھیے، تبھی تو حضرت مائز اسلمی رضی اللہ عنہ تنہائی میں ان سے گناہ ہوا تھا، بند کمرے میں ان سے گناہ ہوا تھا، مگر دیکھیے تقوی کا عالم یہ تھا کہ پیارے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھ سے زنا میں ہو گیا ہے، اے اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ بند کمرے میں گناہ ہوا تھا، کسی کو خبر نہیں تھی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، مگر تقویٰ سے، خوف الہی سے، اللہ کے ڈر سے بھرا ہوا سینہ لے کر کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ہچکچاتی ہوئی آواز میں، کپکپاتی ہوئی آواز میں کہتے ہیں،
طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھ پر حد نافذ کر دیجیے، اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہوا ہے، اللہ کے رسول اللہ کے حدود سے تجاوز کر گیا ہوں، مجھ پر حد نافذ کر دیجیے۔ کہاں سے لاؤ گے ایسا تقویٰ؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہی وہ صحابہ تھے جو اس آیت کے آئینہ دار تھے۔ اور آگے بڑھیے، بعض صحابہ کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ بعض صحابہ مارے تقویٰ کے، اللہ کے خوف کے کہتے تھے کہ کاش ہماری ماں نے ہمیں اس دنیا میں جنا ہی نہ ہوتا۔ دنیا کے اندر موجود خرافات اور گناہوں کو دیکھتے ہوئے کہتے تھے کہ کاش ہماری ماں نے ہمیں اس دنیا میں جنا ہی نہ ہوتا اور اللہ کے حساب و کتاب سے ہم بچ جاتے۔ یہ صحابہ کا تقویٰ تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہی وہ صحابہ تھے جو اس آیت کے سچی تفسیر تھے۔ اور آگے بڑھیے، صحابہ کی عظمت کا دوسرا پہلو لے کر کے جائیے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کا دوسرا پہلو ان کی قوت ایمانی ہے۔ یوں تو سارے کے سارے صحابہ ایمان اور تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے، مگر جب ایمان کی قوت کی بات چل رہی ہو تو حضرت ابوبکر صدیق اول الذکر آتے ہیں۔ اور کیوں نہ آئے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے پیارے نبی کی تصدیق اس وقت کی تھی جب دنیا آپ کی تکذیب کر رہی تھی۔ یاد کیجئے اسراء اور معراج کے واقعے کو۔ اللہ کے نبی جب اسراء اور معراج سے آئے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جب بتایا اللہ کے نبی نے میں ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور آسمانوں تک کا سفر کر کے آیا ہوں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لوگ جاتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے پاس اور کہتے ہیں ابوبکر صدیق یہ بتاؤ، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس نے ایک رات میں اسراء اور معراج اور مکہ سے لے کر کے مسجد اقصی تک کا سفر کر لیا ہے، کیا یہ بات ماننے کے لائق ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یہ بات ماننے کے لائق تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں ابوبکر صدیق جانتے ہو یہ بات کس نے کہی ہے؟ کہا کس نے کہی ہے؟ کہا یہ بات تمہارے ساتھی محمد رسول اللہ نے کہی ہے۔ ہائے ہائے، قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق کی قوت ایمان پر۔ کہا اگر محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی تمہاری طرح میری طرف سے بھی 1000 بار انکار ہوتا، لیکن محمد رسول اللہ نے کہی ہے، آنکھ بند کر کے سر تسلیم خم ہے، ماننے کے لیے تیار ہو، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ تصور کریے بھائیو، حضرت ابوبکر صدیق نے ایک ایسے وقت میں اپنی ایمانی قوت کا مظاہرہ کیا تھا جب ایمان و یقین کی بنیادیں ہل رہی تھیں، بڑے بڑے ایمان والے فتنوں کا شکار ہو گئے تھے، تشکیک و شبہات کے فتنے سر اٹھا رہے تھے۔ ایسے وقت میں ابوبکر صدیق نے کہا تھا اگر محمد رسول اللہ نے یہ بات کہی ہے، میری طرف سے سر تسلیم کم ہے، فَإِنَّا آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایسے ہی نہیں اللہ نے کہا تھا، صحابہ نے آنکھیں بند کر کے کہہ دیا تھا اگر محمد رسول اللہ نے اسراء اور معراج کا دعویٰ کیا ہے ماننے کے لیے تیار۔ اور اسی وجہ سے حضرت عمر نے صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان کی گواہی دیتے ہوئے کہا تھا لو وُزِعَ ایمان ابی بکر فی کفۃ وایمان الناس جميعا فی کفۃ لرجحت کفۃ ایمان ابی بکر۔ کہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اگر دنیا کے سارے مسلمانوں کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابوبکر صدیق کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، ابوبکر صدیق کے ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اتنا مضبوط ایمان تھا۔ کہاں سے لاؤ گے ایسا ایمان؟ کہاں سے لاؤ گے ایسا تقویٰ؟ کہاں سے لاؤ گے ایسی خشیت؟ میرے بھائیوں، حوالے مزید دیے جا سکتے ہیں، لیکن وقت اس بات کا متقاضی ہے کہ عظمت صحابہ کے ہر پہلو پر ایک حوالہ دے کر کے بات اتفاق کیا جائے۔ مزید آگے بڑھیے، صحابہ کی عظمت کا تیسرا عظیم پہلو صحابہ کا استقامت دین ہے۔ اور جب صحابہ کے استقامت دین کی بات چل رہی ہو، جہاں دیگر صحابہ کرام کی بات ہے وہیں آل یاسر کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ یاد کریے اس منظر کو کہ جب حضرت عمار ابن یاسر کے ماں باپ کو ان کی آنکھوں کے سامنے تڑپا تڑپا کر کے مارا گیا تھا، اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا چمن اجڑتا ہوا دیکھ رہے تھے، اپنا گھر اجڑتا ہوا دیکھ رہے تھے، اور
یاد کیجئے اس منظرنامے کو کہ جب حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جیسی خاتون کو ابو جہل جیسے ظالم باغی اور طاغی قسم کے شخص نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مان کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، مگر انہوں نے موت کو قبول کر لیا، ایمان سے اور توحید سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اور یہی وہ لوگ تھے، یہی وہ خانوادہ تھا جس کے بارے میں پیارے نبی نے کہا تھا صبرن علی یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ اے آل یاسر، تم نے شہادت کی وہ عظیم مثال قائم کی ہے، تم نے استقامت دین کا وہ عظیم مظہر پیش کیا ہے، فإن موعدکم الجنہ، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور یہی وہ لوگ تھے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس پر مضبوطی سے جم گئے تھے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ یہی وہ لوگ تھے، ایک بار ایمان کی لذت چکھی، ایسا نہیں ہوا کہ ارتداد کی کوئی لہر آئے اور انہیں باہر کر کے لے کر چلی جائے، ایسا نہیں ہوا کہ شرک کا معمولی سا ماحول ان کی اپنی ذات کو ان کو متاثر کر دے، ایسا نہیں ہوا تھا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ ایسے ہی لوگوں سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا تھا۔ اور آگے بڑھیے، صحابہ کی عظمت کا چوتھا پہلو نوٹ کیجیے کہ صحابہ کی عظمت کا سب سے عظیم پہلو جو ہے وہ یہ کہ صحابہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے نبی سے محبت کرتے تھے۔ احد کا پورا منظرنامہ حوالے کے لیے کافی ہے۔ آپ یاد کیجئے کہ جب پیارے نبی کو شہید کرنے کے لیے لوگ تیر برسا رہے تھے، یہی نبی کے وہ فداکار و جانثار تھے جو نبی کے چاروں طرف انسانوں کی دیوار بنا کر کے کھڑے ہو گئے تھے، اور کوئی نبی کو کی حفاظت میں تیر سینے پر کھا کر کے نبی کے قدموں میں ڈھیر ہو جا رہا تھا، تو کوئی نبی کی جانب سے تیر برسا رہا تھا، کوئی نبی کے دفاع میں تیر برسا رہا تھا۔ اور صحابی رسول ہی تھے کہ جنہوں نے کہا تھا نحری دون نحرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہمارے جیتے جی آپ کے سینے تک ایک تیر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ میرے بھائیوں، مزید آگے بڑھیے، صحابہ کی عظمت پر اور محبت رسول صحابہ کی کیسی تھی، یہ بھی حضرت خبیب بن عدی کا واقعہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جب حضرت خبیب بن عدی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جانے لگا، اور اس وقت ابو سفیان آتا ہے اور کہتا ہے خبیب افتحب ان محمدا فی مکانک وانت جالس فی بیتک، کہتا ہے خبیب کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ اس پھانسی کے پھندے پر محمد الرسول اللہ ہو اور تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہو؟ آئے جواب دیا حضرت خبیب بن عدی نے، کہا ابو سفیان یہ تم نے کیا کہہ دیا ہے؟ تم لوگ کتنے دیوانے ہو؟ تم نے ہماری محبت ہمارے سینوں کو چیر کر کے دیکھا کہاں ہے؟ کہا واللہ ما احب ان یشاق محمد شوکۃ وانا جالس فی بیتی۔ کہا خبیب بات کرتے ہو کہ محمد الرسول اللہ پھانسی کے پھندے پر ہو؟ کہا اللہ کی قسم مجھے اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں بستر پر آرام کر رہا ہوں اور محمد الرسول اللہ کے قدموں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ محبت رسول کا مظہر صحابہ نے پیش کیا تھا۔ ایسے ہی نہیں اللہ نے ان سے اپنی رضامندی کی گارنٹی دے دی۔ میرے بھائیوں اور آگے بڑھیے، صحابہ کی عظمت کا ایک اور پہلو یہ کہ ان کا جذبہ انفاق دیکھیے۔ ایک بار لسان نبوت سے اعلان ہو جاتا تھا کہ لاؤ لوگوں چندہ جمع کرو، لاؤ ہمیں جنگ لڑنی ہے، لاؤ اپنے اپنے گھر سے چندہ جھولی لا کر کے جمع کرو۔ صحابہ کا جذبہ انفاق دیکھیے کہ کوئی صحابی اٹھتا ہے، جا کر کے اپنے گھر کے پورے مال و متاع کے 2 حصے کر دیتا ہے اور ایک حصہ لا کر کے پیارے نبی کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ کون ہے یہ؟
حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، اور اس سے آگے بڑھیے حضرت ابو بکر صدیق نے تو سخاوت و فیاضی اور جذبہ انفاق کا وہ ثبوت دیا کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں ملتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جاتے ہیں، اپنے پورے گھر کو جھاڑ کر کے ساری جھولی لا کر کے نبی کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ اور آگے بڑھیے حضرت عثمان غنی کی سخاوت و فیاضی کا تذکرہ بھی جذبہ انفاق کے موضوع پر ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی نے جب پیارے نبی نے کہا من جاہد جیش العسرۃ فلہ الجنہ، کون ہے جو آج کے ان مشکل گھڑی میں ہماری مدد کرے گا اسے میں جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ عثمان غنی نے سخاوت و فیاضی کا وہ مثال پیش کیا تھا کہ پیارے نبی نے کہا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، کہا آج میرے عثمان نے وہ نیکی کی ہے کہ آج کے بعد اگر میرا یہ عثمان ایک عمل بھی نہ کرے تو اسے میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں اسے جنت مل کر کے رہے۔ کہاں سے لاؤ گے ایسا جذبہ انفاق؟ صحابہ کی عظمت کا ایک اور پہلو کہ صحابہ کا جذبہ اطاعت دیکھیے کہ اگر ان کے پاس ہتھیار، ان کے ہاتھ ہتھیاروں سے خالی ہوتے تھے، غیر مسلح ہوتے تھے، جنگ کی کوئی تیاری نہیں ہوتی تھی، ایک بار نبی اعلان کر دیتے تھے میرے صحابہ جنگ کے میدان میں کود پڑو، صحابہ نبی کی اطاعت کرتے ہوئے بغیر ہتھیاروں کے اللہ کے بھروسے میدان جنگ میں کود جاتے تھے۔ یہ جذبہ اطاعت کہاں سے لاؤ گے؟ صحابہ کی عظمت کا ایک اور پہلو یہ کہ پیارے نبی صحابہ کی شہادت اور ان کی وفات پر رو پڑے تھے۔ یاد کیجیے اس منظر نامے کو کہ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، وہ واقعہ یاد کریے۔ اللہ کے نبی کو جب بتایا گیا کہ اللہ کے نبی مصعب بن عمیر کو کفن پہنانے کے لیے اتنا کپڑا میسر نہیں ہے کہ مکمل طریقے سے انہیں کفن پہنا دیا جائے، تصور کریے بھائیو اس منظر نامے کو۔ اللہ کے نبی آتے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر کی لاش کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ کہا مصعب بن عمیر تم تو وہ آدمی تھے کہ جو خوشبو لگا کر کے جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی گواہی دیتی تھی۔ مصعب بن عمیر گزرا ہے۔ مصعب بن عمیر تمہاری امیری اور مالداری کا چرچا مکے کی گلیوں میں ہوتا تھا، آج تمہاری شہادت ہوئی ہے، اسلام لانے کے پاداش میں تمہاری تکفین کا مرحلہ ایسا ہے کہ تمہیں مکمل کفن پہنانے کے لیے کپڑا بھی میسر نہیں ہے۔ چشمان مبارک سے آنسو گر پڑے تھے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کی عظمت کا آخری حوالہ نوٹ کریے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ اپنے دین سے زیادہ، اپنے نفس سے زیادہ دین سے محبت کرنے والے تھے، اور دین ہی کی محبت تھی جس کے نتیجے میں حضرت ابو عبیدہ نے اپنی تلوار سے اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ دین کی محبت تھی جس کے نتیجے میں حضرت مصعب بن عمیر نے اپنی تلوار سے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ دین کی محبت تھی جس کے نتیجے میں حضرت علی نے اپنی تلوار سے اپنے کئی رشتہ داروں کو قتل کر دیا تھا۔ رشتہ نہیں آڑے آیا تھا، دین جیت گیا تھا۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں۔ اور میرے بھائیوں میں آج کے اس اجلاس کی مناسبت سے میں آپ تمام حضرات کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت یہ وہ جماعت ہے کہ جن پر صحابہ کی عظمت کا اندازہ اگر لگانا ہو صرف اتنی سی بات لے کر کے جائیے کہ یہ وہ جماعت تھی کہ جن پر اگر اتہام اور الزام زمین پر لگتا تھا دفاع آسمان سے ہوتا تھا، دفاع آسمان سے ہوتا تھا۔ یہ وہ جماعت تھی اگر کسی بات پہ قسم کھا لیتے تھے اللہ معاملے کو ویسا ہی بنا دیتا تھا۔ ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لبرہ۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے میرے بھائیوں۔ اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے دفاع کی ہم نے قسم کھا رکھی ہے، ان کا دفاع ہم اپنے لیے باعث نجات سمجھتے ہیں، اور ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رکھے بھر کے گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رکھے بھر کے گلاب۔ ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، ہم نے اس بات کی قسم کھا رکھی ہے جب
تک رب نے ہماری جان میں جان دی ہے صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے۔ اور لوگوں سن لو کہ صحابہ پر اعتراض کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ اگر یہ صحابہ نہ ہوتے تم تک دین نہ پہنچتا۔ صحابہ پر اعتراض کرنے سے یہ پہلے سوچ لو کہ تم تک دین پہنچانے والے صحابہ ہی تھے۔ صحابہ کا دین اگر معتبر نہیں تو تمہاری نماز معتبر نہیں ہے، صحابہ پر اعتبار نہیں ہے تمہاری تلاوت قرآن معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ صحابہ تھے کہ جن کے امام محمد رسول اللہ ہوا کرتے تھے، یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تھے۔ صحابہ پر اعتراض، صحابہ پر اعتراض، ارے یہ جو توحید تم پائے بیٹھے ہوئے ہو، یہ جو دین تم اپنے گھر میں نرم و گداز بستر پر پائے بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں کیا معلوم ہے کہ اس دین کو تم تک پہنچانے کے لیے صحابہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں؟ تمہیں کیا معلوم ہے؟ ارے بچے یتیم ہوئے ہیں، کتنی بیویوں کا آنچل پھٹ گیا ہے، کتنی آرزوؤں نے کفن پہنا ہے، کتنی تمنائیں ٹوٹ گئی ہیں، کتنی بہنوں کی امیدیں پھٹ گئی ہیں، تب جا کر کے یہ دین تم تک پہنچا ہے، تب جا کر کے یہ دین تم تک پہنچا ہے۔ صحابہ پر اعتراض، ارے صحابہ پر اعتراض کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اگر صحابہ کی طرح تم سے بے سر و سامانی کی حالت میں تمہارے پاس کچھ نہیں ہوتا اور اس کے بعد تم سے کہا جاتا لاؤ لوگوں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، کیا کرتے؟ صحابہ نے وہ دن دیکھا تھا، ان کے اپنے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن لسان نبوت سے ایک بار اعلان ہو جائے صحابہ جا کر کے مزدوری کر کے لا کے اللہ کی راہ میں مال دیتے تھے۔ کہاں سے لاؤ گے، کہاں سے لاؤ گے وہ ایمان کہ جو پوری دنیا کی دولت کو داؤ پہ لگا کر کے جو ایمان حاصل کیا جاتا تھا؟ ذرا سوچو، صحابہ پر اعتراض، ارے ذرا سوچو کہ اگر صحابہ کی طرح تمہیں بھی شیبے ابی طالب میں 3 سال سوکھے پتے کھا کر کے گزارنا پڑتا، کیا کرتے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو۔ آج صحابہ کی چند اجتہادی لغزشوں اور غلطیوں کو موضوع بنا کر کے اس پر بات کی جاتی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک بار صحابہ کے بارے میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بات کافی ہو گئی۔ اللہ کو معلوم تھا آگے جا کر کے جنگ جمل ہوگی، جنگ صفین ہوگی، حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوگی، اللہ کو معلوم تھا۔ ان جنگوں کے باوجود اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آپ بتائیں، خود فیصلہ کریں کہ صحابہ کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ہم اور آپ صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے بھائیوں کہ صحابہ کرام سے محبت اپنے دل میں بسائی جائے، اپنے دل میں رچائی جائے، اور صحابہ سے محبت کو اپنے لیے باعث نجات ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا چاہیے کہ ہم صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، صحابہ کے دفاع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے صحابہ کے بارے میں زبان نہیں کھولنا چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے اگر ہمارے اور آپ کے درمیان آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی ساتھی اگر کسی صحابی کے بارے میں بات کرتا ہے اور اس کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ابو زرع الرازی رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، یہ دیگر علماء کرام کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی اگر کسی صحابی کے بارے میں زبان کھولے ایسا شخص منافق ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ ایک دل میں محبت صحابہ اور نفرت صحابہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی ہے، ایمان اور صحابہ سے نفرت یہ دونوں ایک دل میں بالکل نہیں جمع ہو سکتی ہے۔ لہذا صحابہ کے بارے میں ہمارا ایمان وہی ہے جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کہ ہم سارے کے سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، کسی کی شان میں کمی زیادتی نہیں کرتے، کسی بھی صحابی سے برات کا اظہار نہیں کرتے، اور ہم ہر اس شخص سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں جس کے دل میں صحابہ سے نفرت ہے، ہر اس شخص سے دوستی توڑنے کے لیے تیار ہیں جو صحابہ سے نفرت رکھتا ہے، اور خیر کے علاوہ صحابہ کا تذکرہ ہم کسی اور سے کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین، میں نے جو بھی بات کہی ہے اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے لغزشیں ہوئی ہوں،
صحابہ کی شان میں کمی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما. سبقت لسانی سمجھ کر کے آپ حضرات بھی اس کو نظر انداز کریں اور دامن عفو میں جگہ دیں. اللہ رب العالمین آپ کے اجلاس کو مبارک بنائے. آخر میں شکریہ کے مستحق ہیں اس مجلس کے صدر اور اس مجلس کے ناظم اجلاس، دیگر علماء کرام جو اس مجلس میں تشریف فرما ہیں. آپ تمام حاضرین، میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ آپ تمام حاضرین جو اس اجلاس میں تشریف فرما ہیں، جو لوگ اس اجلاس میں آنے کا ارادہ رکھتے تھے اس کے باوجود کسی مشغولیت اور کسی مصروفیت کی بنا پر اس اجلاس میں نہیں آ سکے ہیں، اللہ تعالیٰ نیت کی بنیاد پر ان کو اجر ان کے حق میں لکھ دے. اللہ تعالیٰ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرما کر ہمارے لیے اس مجلس کی شرکت کو تو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی رفاقت میں جنت میں ہم سب کو اکٹھا فرمانا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.